اداروں کے اندر اس طرح کی برائیاں آ جاتی ہیں تو جب آپ چینج کرنے لگتے ہیں یہ ٹائم لگتا ہے اور مشکل ہے. جب لوگ کہتے ہیں جی نیا پاکستان کدھر ہے, جی نیا پاکستان کدھر ہے, جی مدینہ کی ریاست, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مکمل جنگ چل رہی, بڑے بڑے مافیاز ہیں, پہلی دفعہ ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش ہے. بڑے بڑے پولیٹیکل مافیاز ہیں, وہ ریزسٹ کر رہے ہیں قانون کو. میں تو دوست تھا, مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ میں تو دوست تھا بھائی, دوست ہی رکھو. ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. وزیر اعظم نے آج لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے ریاست مدینہ, کدھر ہے نیا پاکستان. انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ بھی آغاز میں ہی نہیں خوشحال ہو گئی تھی یا وہاں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی تھی, اس کو بھی کچھ وقت لگا تھا. تو ہم بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے. تبدیلی لانے میں مشکلات کا سامنا ہے چونکہ مافیاز نہیں چاہتے کہ پاکستان میں تبدیلی آئے. انہوں نے کہا کہ سیاسی مافیاز ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے تو پیسہ کیسے بنائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں سب قانون کی نظر میں برابر ہے نہ صرف, اور کوئی وہاں پر قانون سے بالا تر نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی پر الزامات لگتے ہیں تو وہ قانون سے رجوع کرے, اس کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے, عدالتیں اس کو انصاف فراہم کریں گی. یہ جہانگیر خان ترین صاحب کے جواب میں انہوں نے بات کی تھی. جہانگیر خان ترین صاحب مسلسل یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے, پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. 88 کے قریب دیگر بھی شوگر ملز ہیں لیکن صرف انہی کو احتساب کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے اب پار شو کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. 7 اپریل کو جب کورٹ وہ جاتے ہیں تو 3 پی ٹی آئی کے ایم این اے اور 11 کے قریب ایم پی ایز ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. آج بھی انہوں نے بہت سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا ہوا ہے, اور کل جہانگیر خان ترین صاحب کی پیشی ہے, کل بھی وہ اپنا پار شو کرنے جا رہے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب کتنا بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں وفاق میں یا پنجاب میں حکومت کے لیے, اس پر بھی بات کریں گے. اور یہ بھی بات کریں گے کہ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں اور یہ رجحان قابل مذمت بھی ہے کہ کسی پر کسی قسم کا مقدمہ بنتا ہے تو وہ اپنے تمام حواریوں کے ساتھ عدالتوں میں یا اداروں کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کو جب نیب نے طلب کیا تو وہ بھی اپنے حواریوں, ساتھیوں اور کارکنان کے ساتھ نیب دفتر میں پہنچ گئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اچھا خاصا میس ہوا. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اور ان کے ساتھیوں پر ایف آئی آر بھی ہو گئی. ایسا ٹرینڈ کیوں ہے؟ دوسری جانب جہانگیر خان ترین صاحب کا یہ جو کہنا ہے اور یہ جو دعویٰ ہے کہ صرف انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, بالکل درست نہیں ہے. چونکہ ایف آئی اے کی جانب سے 14 دیگر شوگر ملز مالکان کو بھی نوٹسز بھیجے گئے ہیں. آج جو ایف آئی اے میں وہ پیش ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے بھی پیش ہوئے ہیں, وہ بنیادی طور پر بہت ہی انٹرسٹنگ کیس ہے جس میں ایک پبلک لمیٹڈ لسٹڈ کمپنی نے دھوکہ دیا اپنے شیئر ہولڈرز کو کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی جو JDW کمپنی ہے اس نے جے کے فارم سے 435 کروڑ روپے کے ایسٹس خریدے ہیں, اور 435 کروڑ روپے کے ایسٹ اپنے بیٹے کی کمپنی سے خریدے ہیں اور اپنے بیٹے کو فائدہ پہنچایا, اور عام عوام جن کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ان کو نقصان پہنچایا گیا. ان سے سوالات پوچھے گئے دونوں باپ بیٹے سے 5-5, لیکن ان کا تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا ہے. اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف کاروائی یکا شروع ہو گئی ہے. ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے ہیں, عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں جہانگیر خان ترین صاحب کا کوئی رول ہے, کوئی کردار ہے. اس پر بھی بات کریں گے. یہ بھی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید اگلے کچھ دنوں میں وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. بہت ہی زبردست مہمانان گرامی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سسی فلیجو صاحبہ ہیں, ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, سینئر رہنما ہیں, بہت ووکل ہیں, بہت مدلل بات کرتی ہیں. جاوید عباسی صاحب ہیں, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ امیر عباس صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور شو میں ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے میں سسی فلیجو صاحبہ آپ سے شروع کر لیتا ہوں.
عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تبدیلی کے لیے وقت لگے گا اور ریاست مدینہ میں بھی حالات جو تھے یکا یک سازگار نہیں ہو گئے تھے، وہاں پر بھی ٹائم لگا تھا. تو آپ جو اپوزیشن والے ہیں ان کو شاید ضرورت سے زیادہ جلدی ہے کہ تبدیلی آ جائے. دیکھیں تبدیلی ایک تو مجھے ابھی تک یا مجھے کیا پاکستان کے جو کی عوام ہے ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ what kind of change they are talking about یا بات کرتے رہے ہیں اتنے عرصے سے. وہ کہتے ہیں وہ 22 سال ہو گئے ہیں جدوجہد میں. تو اب جب ڈیسیشنز پر ان کی پالیسیز پر نظر رکھتے ہیں، خود ان کا مینیفیسٹو آپ دیکھ لیں جو کہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے وہ نتھی کرتے ہیں اس چیز سے. لیکن دیر از اے ہیوج ڈفرنس. اور اس میں مجھے بتائیں کون سی پوائنٹس ہیں جو انہوں نے پوری کی ہیں. اب اس احتساب کوئی ہم لے لیں مختصراً کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن مثال دیتی ہوں میں کہ انہوں نے واویلا کیا کہ ہم جو ہیں نہ اپنے کو دیکھیں گے نہ پرائے کو دیکھیں گے، ٹرانسپیرنٹ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ اس کو ٹول بنا کر اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا گیا اور یہ ایکسپوز ہو چکے. اور 2 رولز کے سیٹ رکھے انہوں نے ہر جگہ پر، اور احتساب کے نام پر انتقام جو ہوا. اور یہ نیور اینڈنگ ایک اسٹوری چلتی رہی، ایک وشس سرکل میں یہ گھوم گھوم کے پھرتے رہے، کسی ایک چیز کو بھی ریزلٹ اورینٹڈ یہ نہیں کر سکے. یعنی جو پارلیمنٹ میں فیصلے ہونے ہوتے ہیں، آپ کا جو وزڈم وہاں بولتا ہے، جو آپ کی کلیکٹیو وزڈم کی بات ہم اور آپ کریں، اپوزیشن بھی ایک بہت بڑا مینڈیٹ لے کر آئی ہے. یعنی ان کو اتنی کمپٹیشن تو کیا، اتنی بوکھلاہٹ. یہ تبھی تو کہتے ہیں کہ صدارتی سسٹم یہ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ سوٹ کرتا ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں جو ان کے ہیں سپریشن آف پاورز، ان کو تو انہوں نے دل سے تو مانا ہی نہیں. اور آتے ہی سب سے پہلی جو ڈسٹربنس پیدا کی اس میں انہوں نے کی عدلیہ کو ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن پہ کوسچن مارک لگا دیا. اب جو یہ چیز آئی اپنوں اور پرایوں کی، تو ذاتی دشمنیاں تو پولیٹیکل رائیولز میں بھی اس طرح نہیں ہوتی. جو اپنے جہانگیر ترین کو جب ان کے وہ کام آ رہا تھا تو سارے ثبوتوں پر آنکھ بند کر دی انہوں نے. اب ان کو عددی لحاظ سے ایک اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ رخ بدل کر جہانگیر ترین کے ساتھ جا کر بھونچال پیدا کر سکتے ہیں، صفوں میں تھرتھلی لا سکتے ہیں. تو اب وہ ہم آوازیں آ رہی ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے ان کو. بالکل صحیح. تو یہ تبدیلی ہے. بالکل صحیح. جی جاوید عباسی صاحب، سیاسی مافیاز تبدیلی لانے میں بڑی رکاوٹ ہیں. آپ ہیں سیاسی مافیاز اور تبدیلی لانے میں جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں، آپ ڈال رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے مختلف اوقات میں اپنی پوزیشن چینج کرتے رہے ہیں. وہ پہلے جب آئے، جب وہ منتخب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں 90 ڈیز میں تبدیلی لاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ چاہیے. پھر انہوں نے 6 ماہ ایکسٹینڈ کیے ہیں. پھر انہوں نے 1 سال کیا ہے. اور سال کے بعد پھر وزیر اعظم پاکستان نے مختلف اوقات میں اپنی ترجیحات تبدیل کرتے رہتے ہیں. وہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اصل ایشو کی طرف نہیں آنے دیتے. وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں اس بات پہ کہ خود ایک بناتے ہیں ایک ٹارگٹ اور اس کی طرف سب کو لے کے جانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اب 3 سال ہونے کو اس حکومت کی. آپ اس ملک میں مہنگائی کا عالم دیکھ لیں کہ کہاں کھڑی ہے. ابھی جو IMF کے کہنے پہ آج ڈکٹیشن ان کو اور ملی ہے، قیمتیں کہاں لے کے جائیں گے. الیکٹریسٹی دیکھ لیں، گیس دیکھ لیں، دوائیوں کی قیمتیں دیکھ لیں، روزمرہ باقی استعمال کی چیزیں آپ پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں کہ اس وقت کتنی مشکلات ہیں لوگوں کو. بے روزگاری کی سطح تک پہنچ گئی ہے. انفلیشن کا حال آپ اس ملک کے اندر دیکھ لیں کہ کیا ہو گیا ہے. اور اس سے سب سے زیادہ بڑی کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اس ملک کے وزیر اعظم نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ میرے پاس ایک دنیا کی سب سے اچھی معاشی ٹیم ہے. جب میں آؤں گا اقتدار میں ساری دنیا سے انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان سے غربت کا خاتمہ کر دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں تبدیلی لا رہے ہیں لیکن مشکلات کا سامنا ہے. تبدیلی تو لا رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں. تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تبدیلی صرف ایک نظر آ رہی ہے، وہ بالکل واضح ہے کہ اس حکومت سے پہلے آج تک کس طرح چینی کے جو سکنڈل ہوئے ہیں، گندم کا جو سکنڈل ہوا ہے، دوائیوں کے جو سکنڈل ہوئے ہیں، پیٹرولیم کے اوپر جو ان کے لوگوں نے پیسہ بنایا اور بعد میں لوگوں کو انہوں نے سیلف کیا ہے، یہ واقعی یہ وہ تبدیلی ہے جو ہم نے پچھلی کسی سٹنگ حکومت میں نہیں دیکھی تھی. ایک اور تبدیلی بہت زیادہ ہے
کہ پاکستان میں بڑی رواداری کی سیاست ہوا کرتی تھی. ہم ایک دوسرے کے مخالف ضرور ہوا کرتے تھے، لیکن ہم جب بات کیا کرتے تھے، جب ایک دوسرے کو مخاطب کیا کرتے تھے، جب ایک دوسرے کے ساتھ اسمبلیوں میں کام کیا کرتے تھے، تو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے تھے. جس ٹماٹر کے ساتھ اس سیاست کو بھی توقیرہ کیا گیا ہے، جس طرح گالی دینے کا رواج استعمال کیا گیا ہے، جس طرح دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، جس طرح نیب اور ایف آئی اے کو اپنے اپوننٹ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ حکومت آج اس کی مثال نہیں ملتی. یہ وہ تبدیلی ہے جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میں اس ملک میں لے کے آیا ہوں، وہ اس حد تک دشمنی میں آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو سپوکس مین ہیں اور اپنے وزراء اور سینیٹرز کو بلایا. انہوں نے کہا کہ آپ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے سینیٹرز میں نے اس کو ہاتھ میں لاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں لانا جائز ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اور جس طرح ان کے پارٹی کے لوگ پھر بیہیو کرتے ہیں آ کر آپ کے شوز میں، اسمبلیز کے اندر باہر، یہ تبدیلی کی کبھی اس ملک کی خواہش نہ لوگ رکھتے تھے، نہ یہاں رواداری تھی. لوگ دوسرے کی بات سنتے تھے. انہوں نے سیاست کو گالی بنا دیا ہے. اب آپ پارلیمنٹ کا حال دیکھ رہے، آج پارلیمنٹ کام نہیں ہو رہا، صرف بالکل ٹھیک ہے عباسی صاحب، پوائنٹ آ گیا، آگے بڑھنا ہے مجھے، ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب، عمران خان صاحب کے دعوے میں کتنی صداقت نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تبدیلی لا رہی ہے، مشکلات کا سامنا ہے، مشکلات درپیش ہے لیکن تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی نظر آ رہی ہے کہیں پر؟ اگر آپ اجازت دیں تو عباسی صاحب جیسے پہلے فرما رہے تھے، عباسی صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے بالکل سچ بتایا ہے، لیکن وہ آدھا سچ ہے. آدھا سچ ایک اور بھی ہے. دیکھیں، رواداری عمران خان صاحب کی پارٹی نے ختم کر دی ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی نے جو بھرم تھا وہ بھرم ختم کر دیا ہے، لیکن یہ بھرم بدقسمتی سے بہت پہلے ختم ہونا شروع ہو گیا تھا. آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو مال روڈ لاہور پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ نواز شریف ناسور ہیں. یہ کوئی 90s کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے 2015 کی. اسی طرح نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے جو کچھ زرداری صاحب کو کہا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ بدقسمتی سے یہ جو رواداری ہے یہ ختم ہونا شروع ہو گئی تھی. بالکل صحیح. لیکن تحریک انصاف نے اس کو بالکل جو رہی سہی کسر تھی وہ بھی نکال دی ہے. بلکہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ سیاستدان جو ہیں وہ ٹویٹر کے استعمال کر کے یا سوشل میڈیا کا استعمال کر کے وہ اپنے مخالفین پر چڑھائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب، اس موضوع کی طرف آئیے کہ تبدیلی پی ٹی آئی کی حکومت لا رہی ہے، کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، تبدیلی تو یہ ہے کہ 95 ارب ڈالرز کا قرضہ ملا تھا عمران خان صاحب کو، وہ آج 115 ارب ڈالرز پہ پہنچ گیا ہے. عمران خان صاحب ہمیں یہ کہتے رہے کہ بھئی میں قرضہ اس لیے لے رہا ہوں کہ میں قرضہ اتارنا چاہتا ہوں نواز شریف اور آصف زرداری کا. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے جی، اگر آپ اس لیے قرضہ لے رہے ہیں تو آپ لیں، اور زیادہ قرضہ لیں. وہ تو ہمیں آج پتہ لگ رہا ہے 2.5 سال کے بعد کہ قرضہ لیا لیکن قرضہ اتارا نہیں، قرضہ چڑھ گیا. 20 ارب ڈالرز قرضہ انہوں نے پاکستانی قوم اور اس ملک پر چڑھا دیا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے آپ باقی جتنے انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں، ان سارے انڈیکیٹرز میں ہمیں یا تو سٹیٹس کو نظر آتا ہے جو پہلے سے تھا، یا اس کے اندر ہمیں چیزیں خراب ہوتی نظر آئی ہیں. بالکل صحیح. یہ عمران خان صاحب کی اپنی ان کا ایک سیلف obsession ہے. انہیں اپنی ذات سے محبت ہے، انہیں شہباز گل صاحب سے محبت ہے، انہیں اپنے قریبی لوگوں سے محبت ہے. وہ ان کی رس بھری باتیں سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے. پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں، وہ امیر عباس صاحب مان بھی رہے ہیں کہ رکاوٹوں کا سامنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیاسی مافیاز ہیں جو مسلسل رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں. وہ ایڈمٹ تو کرتے ہیں، ناکامی بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہسٹری ڈز ناٹ ریمبر ایکسکیوزز. تاریخ کبھی جواز اور بہانوں کو تسلیم نہیں کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تاریخ لکھتی ہے صرف 2 جملے: آپ کامیاب تھے یا آپ ناکام تھے. بالکل ٹھیک ہے. آج 2.5 سال کے بعد وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں سوئچ دبا کے نہیں تبدیلی لا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ وفاق اور پنجاب میں کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اور کیا وہ فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سسی پلیجو صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف انتقامی کارروائی حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے؟ جب پہلے ان کا نام آیا لسٹ میں اور پھر ان کو جانے بھی دیا گیا اور پھر ان پر ہولا ہاتھ رکھا گیا، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے نام آ رہے تھے
फिर उनको भी, यानी इनके तरफ पास ये है तरीके कार, मैं तो तरीके वारदात कहूंगी, कि छुट्टी पे भेज देते हैं उस बंदे को, फिर वो छुट्टी वुट्टी करके वापस आ जाता है, फिर उनको दूसरा पोर्टफोलियो देकर एक तरह से कंपनसेट किया जाता है या बैलेंस कर देते हैं। भाई बात आई गई, वैसे भी कैबिनेट में आप देख लें तो कितने पीटीआई के असल लोग हैं, कितने दूसरे हैं। खैर, अब ये है कि एक तो पहले ही जब कुलेश और रंजिश कंपटीशन का माहौल रहा, मखदूम शाउन कुरैशी साहब के ग्रुप या उनसे मुंसलिक जो लोग थे, लेकिन मासेस में वो वोट बैंक उनका बहरहाल कुछ न कुछ है। तरीन साहब के पास कोई वोट बैंक इस तरह का नहीं है, लेकिन उनकी पीआर, उनके कॉन्टेक्ट्स, उनका उठना बैठना, लेन देन बहरहाल इतनी है, न सिर्फ सदरन पंजाब से बाहर भी, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टीज में भी रहे हैं वो। और अब ये कि वो अब आए हैं तो ये जो शोर मच गया है विक्टिमाइजेशन का, राजा रियाज से लेकर आपके जो भी दूसरे बिरवाना साहिबा भी, ये सारे लोग बैठे हैं अभी जो उनके दावत में 20-25 के करीब जो है वो एमपीएस और उससे एमएलए इसी तरह, तो ये है उनकी असल स्ट्रेंथ, जिससे है खौफ इस गवर्नमेंट को। अददी लिहाज से ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये बताइए, आप समझती हैं कि हुकूमत की जानिब से जो एफआईआर उनके अगेंस्ट की गई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है? देखिए, ये फेवरेबल कंडीशंस में इनका तरीके वारदात अलग अलग होता है। अब इनको लग रहा है कि माहौल वो नहीं है कि उन पर थोड़ा सा हाथ रखकर उनसे मुतवक्के रिजल्ट्स लिए जाए। अब वो समझते हैं कि थोड़ा सा रस्सी को खींचना चाहिए मजीद। तो इस हवाले से जो अचानक की जो एफआईआर वगैरह दर्ज हो चुकी हैं, केसेस वगैरह, ये आनिया जानिया पेशियां, लेकिन पेशियों से फायदा ये हो रहा है एक तरह से कि वो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। कौन? जहांगीर तरीन साहब। और सदरन जो तो आपको लगता है तरीन साहब जेल नहीं जाएंगे? इतना बड़ा चैलेंज उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया है। दोनों वो कल कौन कर रहा था कि एक हाउस इनके दाएं जेब में खीसे में, इसलिए में खीसों के थे हम जी, राना साहब कह रहे थे। अच्छा शशि साहब, ये बताइए कि अभी बहुत सारी जहमतगोइयां हो रही हैं कि शायद तरीन साहब पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें। आज मुराद अली शाह साहब ने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी उम्मीदें हैं बाकी तरीन साहब की, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो इशारा दे रहे हो, इंडिया दे रहे हो कि शायद आने वाले वक्त में तरीन साहब पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ है? वेल वी नेवर नो, लेकिन दोस्तियां हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों के साथ, उनकी मुलाकातें भी होती रही होंगी। अब मैं ये मफरूजों पे कोई बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जिस तरीके से तरीन साहब शो करते रहे हैं, इसमें बिल्कुल नथिंग इज इम्पॉसिबल। वैसे भी सियासत तो आर्ट है पॉसिबल का। बिल्कुल सही है। अब्बासी साहब, ये बताइए, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर पंजाब में तब्दीली लानी है और जहांगीर तरीन साहब और परवेज इलाही साहब के साथ बातचीत हो सकती है, तो आपने जहन बना लिया है कि अगर तरीन साहब कोई मूव करते हैं तो नून लीग उनके साथ खड़ी होगी, नून लीग उसको ऑन करेगी? ये भी बड़ी टू अर्ली की इस तरह की कोई मूव हो, ये बिल्कुल जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो हमारे यहाँ ऐसा है कि बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है वो काम शुरू कर देती हैं। और मैं समझता हूँ कि अब मैं ये पंजाब और मर्द नहीं देख रहा कि अकेला, अब मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी जाती राय समझे, ये मैं किसी उस पर नहीं कर रहा कि जहांगीर तरीन साहब को अब उन कुव्वतों ने इस वक्त उनके बैक पे हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में उनको उतारा था और उनको कहा गया था कि ये लोग हैं जिनसे आप राब्ता करें। उन लोग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गए हुए लोग भी थे, जो हमारे लोगों, मुस्लिम लीग नून, कुछ लोगों को आजाद कर दिया गया था और एक ब्लॉक बुला दिया गया था। और जो सारे ब्लॉक को जिस आदमी उसके पीछे खड़ा था या जिसको ला रहा था या जिनसे उसके राब्ते थे, वो जहांगीर तरीन साहब थे। अब मैं इस तरह देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर डाला गया है कि पंजाब के हालात बड़े खराब हैं, आप बुज़दार साहब को हटाएं। आप मरकज में आपके वज़रा डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आप वज़रा 1 या 2 हटाने से ये काम नहीं होगा। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये मुल्क है, ये आपने इकानमी तबाह कर रहे हो। कोई ऐसे बंद गली की तरफ इस मुल्क को आप ले जाएंगे कि कल सारे मिलकर भी इसको निकाल नहीं सकेंगे।
لہٰذا یہ جو گورننس کے ایشو ہیں، جو مہنگائی کا ایشو ہے، یہ بے روزگاری کا ایشو ہے، بڑے ایشو اس ملک میں عمران خان صاحب کا ایشو نہ اپوزیشن تھی نہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. ان کو سب سے بڑا معاملہ جو تھا وہ اپنے اس ملک کی اکانومی جو ہے ابھی تک وہ سیٹل نہیں کر سکے، چیزوں کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے، چیزوں کو اپنی ٹھیک نہیں کر سکے. اور خیبر پختونخوا پنجاب کی گورننس کے بڑے سیریس ایشو ہیں. ٹھیک ہے، لیکن عباسی صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ احتساب کے پوائنٹ پر عمران خان صاحب بالکل درست ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنے قریبی ساتھی کو بھی نہیں بخشا، چینی اسکینڈل میں وہ انوالو تھے اور ان کو مقدمات کا سامنا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو ان کے کئی ایسے وزراء، کئی ایسے لوگ جن پر نیب کے کیسز ابھی چل رہے ہیں، ان کے اوپر تو بیچارے کے اوپر نیب کا بھی کیسز نہیں ہے. اور اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو ان کو ضرور نہیں بچنا چاہیے، ان کا ضرور صاحب ہونا چاہیے، ان کی ضرور انکوائری ہونی چاہیے، اور جو بھی اس اسکینڈل میں شامل ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ان کے قریبی دوست کے طور پر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی ڈفرینسز تھے، سب کو پتا تھا کہ ان کے اختلافات ہیں، لوگوں کو پتا تھا کہ اختلافات کب شروع ہے. اب وہ چونکہ جہانگیر ترین صاحب کو ایک لیسن سکھانے کے لیے ان کے جو ٹیم ہے، باقی جو ساتھی ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر کو ایگری کر لیا گیا ہے. اور ان کو شاید یہ بھی ایک امپریشن دے گیا ہے کہ جو ابھی سینٹ کا حالیہ الیکشن تھا جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، ان کا خیال ہے، یہ خیال تصور کیا جاتا ہے اسلام آباد میں کہ ان کو بھی شاید اس وقت جو سپورٹ تھی وہ حکومت کے بجائے انہوں نے اپنا پلڑا میں حفیظ شیخ کے نہیں رکھی بلکہ یہاں رکھی ہے. لیکن میں جو بات پہلے کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کے لیے بڑا مشکلات پیدا کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان کو سب نے مل کر یہ اقتدار کے قریب پہنچایا تھا اور سمجھا تھا کہ شاید وہ بہتر تبدیلی لائیں گے، وہ اب مایوس ہو گئے ہیں. اور اب کی بار جو یہ معاملہ چلا ہے، جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آدمی، یہ ویسے نہیں کھڑے ہوتے، کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ان کے اوپر ضرور ہے. اور آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ بڑی تبدیلی آئے، پنجاب سے بھی بڑی تبدیلی آئے، پنجاب میں بھی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. امیر عباس صاحب، آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے یہ جو فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کافی سارے پارلیمنٹیرینز، کوئی تبدیلی کے اشارے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میری آج ہی بات ہوئی ہے، جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کورٹ میں پیش ہوئے تھے، ایم این ایز اور ایم پی ایز، ان میں سے کافی لوگ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک نہیں بن رہا. ہاں، ہمارا چونکہ تعلق ہے جہانگیر ترین سے، اور 2018 کے الیکشن میں جو آزاد لوگ منتخب ہوئے تھے پنجاب سے، خاص طور پہ صوبائی اسمبلی کے، ان کو جہانگیر ترین صاحب وعدے اور دلاسے دے کے ان کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کروائی اور حکومت بنائی. تو وہ کچھ لوگ اس ریگارڈ میں جہانگیر ترین کے ساتھ گئے ہیں. اچھا، آپ کو اگر یاد ہو 2010 میں جب جہانگیر ترین تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے تو اس سے پہلے وہ اپنی پارٹی بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے پوری ایک فریم ورک بنا لیا تھا کہ وہ پارٹی لانچ کس طرح سے کریں گے، وہ پارٹی کے سربراہ ہوں گے، پارٹی میں کون کون لوگ ہوں گے. لیکن پھر عمران خان صاحب کا اس وقت ایک پاپولر نیریٹو چلا، ایک ہوا چلی، وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے وہ تحریک انصاف کی کشتی میں سوار ہو گئے. اس کے بعد وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہو گئے. اچھا، وہ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دیا. تو ابھی جہانگیر ترین جو ہے ان کے سامنے دو آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ وہ 2010 والا اپنا پرانا پلان دوبارہ سے ریوائیو کریں، وہ پھر سے ایک پارٹی لانچ کریں، لیکن اس میں ان کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہیں. اور ثاقب نثار صاحب ہی کی ایک ججمنٹ ہے نواز شریف صاحب کے کیس میں، وہ اب پارٹی قائد بھی نہیں بن سکتے. جہانگیر ترین پارلیمنٹری پالیٹکس سے تو وہ آؤٹ ہو گئے، وہ پارٹی قائد بھی نہیں بن سکتے. تو اگر وہ اپنی پارٹی لے کر آتے ہیں تو اس کو کون چلائے گا؟ آپ یہ بتائیے امیر عباس صاحب، کوئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں مرکز میں یا پنجاب میں ترین صاحب؟ جی بالکل وہ کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کو اے ٹی ایم کہا جاتا ہے، نون لیگ کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. ان کے پاس ماشاءاللہ پیسہ بہت زیادہ ہے، پیسے کی وہ بارش، اور وہ مشکل کسی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، ریزن ہو سکتی ہے. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس حد تک دھچکا لگا سکتے ہیں، لیکن پنجاب اور مرکز میں ملا کے کم از کم 50 لوگ ایسے ہیں میتلا صاحب، کم از کم 50 لوگ مرکز اور پنجاب میں کہ جن کو جہانگیر ترین صاحب جب چاہیں وہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. لیکن وہ ابھی اس لیے ان کو گو ہیڈ نہیں دے رہے یا ٹریگر نہیں کر رہے لیکن آپ باسی صاحب کی بات سے اختلاف کر رہے ہیں. باسی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ترین صاحب نے سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا تھا. آپ ایسا نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں یا جو آج 2018 کی بات کر رہا ہوں.
देखिए 2018 के इलेक्शन के ऊपर तो बहुत सारे सवालात हैं। अब्बासी साहब जो कह रहे हैं, अब मैं अपने मुंह से उसको क्या दोहराऊं, वो किसी हद तक ठीक ही फरमा रहे हैं। बिल्कुल सही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि तरीन साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है मुबैना तौर पर वो वजीर आजम की इमा पर हो रही है, ये बात कितनी दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ससी पलीजो साहिबा, आपको नहीं नजर आ रहा कि एहतसाब बिला तफरीक हो रहा है और इमरान खान साहब ने कम से कम एहतसाब वाला अपना एक वादा तो पूरा कर दिया है, अपने करीबी साथियों के अगेंस्ट भी सारा कुछ वही हो रहा है जो अपोजिशन लीडरों के खिलाफ होता रहा है? नॉट एट ऑल। कैसे हम कह सकते हैं ये? आप शुरू से 2018 से देख लें तो उसमें ही आपको मुख्तलिफ महीनों के हिसाब से आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे मुख्तलिफ कार्रवाइयों के हवाले से, तो उसमें जो उनके अपने साथी है उस हवाले से अगर जो पकड़े गए रंगे हाथों भी, तो उनके हवाले से तो सिर्फ ऐलानात थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, या उनको कुछ दिनों के लिए मंजर से गायब कर दिया गया एज इफ यू नो कि लोग जो है उनकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि वो हर चीज जो है आसानी से भूल जाएंगे। इस तरह नहीं है, क्योंकि जब ये लोग आए थे तो आपको पता था आरटीएस के हवाले से इलेक्शन को खुद लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा, और फिर उसको तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ और कुछ चीजें शुरू कर दी थी। फिर आपको याद होगा उसके बाद जो है जो कारखानेदार थे और ये यूटिलिटी बिल्स के हवाले से फिर खुद उन्होंने ये एडमिट किया प्राइम मिनिस्टर ने कि हाँ ओवर बिलिंग हो रही है। तो आमिर ख्यानी भी नैब के केसेस भुगत रहे हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा भी, अलीम खान भी, सप्तान खान भी, ये तमाम जो लोग हैं ये पीटीआई के रहनुमा है। ससी साहिबा, मुख्तसर मैं ये कह रही हूँ कि जब ये विक्टिमाइजेशन हो रही थी ना, हमारे लोग कटड़े में थे ना, शुरुआत भी ये करते थे पीटीआई वाले, मुनसफ भी ये थे, मदई भी ये थे, कटड़ा भी ये बनाते थे, और अभी ट्रायल हो रहा होता था तो ये बिल्कुल ठीक है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब्बासी साहब ये फरमाइएगा, आपको क्या लग रहा है तरीन साहब के अगेंस्ट जो कार्रवाई हो रही है किसकी इमा पर हो रही है? वजीर आजम के कहने पर हो रही है या आजम खान साहब इसके पीछे हैं? देखिए, आजम खान साहब में ना कोई जरूरत है और ना वो कर सकता है कि अगर मुल्क का वजीर आजम जो चाहे, और जहांगीर तरीन साहब कोई ऐसा आदमी नहीं था कि कोई काम आदमी था या कोई काम में नहीं था या कोई आम। जहांगीर तरीन साहब वो आदमी है जिसने इस पार्टी में जान डाली है, वो जो आदमी था जिसने पंजाब और सेंटर में इनको हुकूमत बना के दी है, वो आदमी था जिसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस पार्टी के ऊपर। अगर हम हमारा इख्तलाफ सियासी हो सकता है, लेकिन वो इन सब में सियासी सूझबूझ भी रखते थे, सियासी मामलात को समझते भी थे, और सियासी चीजों को वो बड़ी उसमें में देखने की सलाहियत थी। मैं आज भी समझता हूँ कि पीटीआई ने अपने बहुत उनके एक शानदार आदमी है उनके लिए जो साबित हो सकते थे, जिनसे हाथ खोया। लेकिन ये दुनिया में जब भी इनकलाब आए, जब भी ऐसे लोगों को साथ लाया गया है, सबसे पहले कैजुअलिटी हमेशा उन्हीं लोगों की होती है जो सबसे ज्यादा मेहनत करके करीब पहुंचते हैं। ये आप इनकलाब फ्रांस देख लें, आप रेवोल्यूशन देख लें, चाइनीज रेवोल्यूशन देख लें, आप बाकी दुनिया की चीजें सारी रेवोल्यूशन देख लें, या इस तरह की कोई चीज जो अचानक आगे आती है उसको जो लोग सपोर्ट करते हैं उनकी कुर्बानी हो जाती है। ये तो थी कि इनकी कुर्बानी जरूर देंगे, क्योंकि इनको खौफ था कि जहांगीर तरीन साहब किसी वक्त भी एक ऐसा आदमी है कि अगर इमरान खान साहब को हटाना कभी भी मकसूद होता तो दूसरा आदमी इस पार्टी में है। ये बिल्कुल ठीक है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उसके बावजूद भी उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इस जमात के ऊपर। बिल्कुल सही। वो इन्फ्लुएंस मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को खौफ भी था, उनको ये भी समझ आ रही थी कि ये किसी वक्त भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकते हैं। उनके आपस में इख्तलाफात हो गए थे, और जहांगीर तरीन साहब एक होशियार बिजनेसमैन है, वो कदम तभी उठाता है जब उसे समझ आती है कि मेरी बैक पे कोई है, वरना ऐसा बिजनेसमैन इस तरह के कदम नहीं उठाता। एक अमीर अब्बास साहब ने कहा कि ये जो उनके बात लोगों से हुई है, वो कहते हैं कि हम साथ खड़े, हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मैं और शशि दोनों मौजूद थे, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, ये 64 हमारे लोग हमारे समेत खड़े हुए थे जब वोटें निकली, तो फिर आपने देखी है इसी तरह हम सारे होते हैं। बिल्कुल इतना ही मैं कहूंगा। बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब,
ترین صاحب کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے یہ کس کی حمایت پر ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو جو عباسی صاحب نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ بندے ہاتھ جب کھڑے کرنے والے تھے تو وہ پورے تھے، جب بعد میں ڈبے میں سے ووٹ نکلے تو وہ کم نکلے، تو یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کی جو JDW شوگر ملز ہیں ان کے 3 یونٹس ہیں، اور وہ تینوں یونٹس پاکستان کی ٹوٹل شوگر پروڈکشن کا کم از کم 17% پروڈیوس کرتے ہیں. کوئی 80 سے زیادہ شوگر ملز ہیں، ان میں سے 3 جو ہیں وہ یہ ہیں. تو جس بندے کے پاس اتنا شیئر ہے نہیں، ان کا 20+ شیئر ہے جی، 20% سے زیادہ شیئر ہے، 20.5% یا کچھ اس طرح سے 17% سے زیادہ جی. تو اگر 20% ہے تو پھر آپ بتائیں کہ اس آدمی کو کیسے آپ اسکاٹ فری کر سکتے ہیں؟ اگر ملک میں شوگر کرائسس آتا ہے، اگر سٹے بازی کا الزام لگ رہا ہے، اگر ڈبل انوائسنگ کا الزام لگ رہا ہے، اگر کسانوں کو کم پیمنٹس کرنے کا الزام لگ رہا ہے، اگر منی لانڈرنگ ہو رہا ہے، اگر افغانستان میں اسمگلنگ کا الزام ہے، تو آپ جس بندے کے پاس 20% شیئر ہے آپ اس سے کیسے سوال نہیں کر سکتے؟ اس سے سوال ہوگا. اب یہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے کیسز کھولے، یہ 1 سال ہو گیا ہے شوگر کرائسس کو، لیکن وہ شہزاد اکبر صاحب کو لا کے بٹھا دیتے ہیں عمران خان صاحب. شہزاد اکبر صاحب کے پاس کوئی حق ہی نہیں ہے قوم کو دینے کے لیے، سوائے قوم کو بے وقوف بنانے کے، سوائے لوگوں کو ان کو پٹا سمجھا رہے. امیر عباس صاحب وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. جہانگیر خان ترین صاحب کا یہ دعویٰ کہ صرف مجھے ہی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بالکل درست نہیں ہے. ان کے علاوہ بھی 14 شوگر ملز مالکان ہیں جن کو FIA کی جانب سے نوٹسز بھی دیے گئے ہیں، اور نیب نے بھی کچھ ملز مالکان کو طلب کر رکھا ہے، بلکہ جو شوگر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں سکندر خان صاحب ان کو بھی نیب نے طلب کر رکھا ہے. تو انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک پر دوبارہ بھی بات ہوگی. شو کا وقت ختم ہو گیا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.